ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی۔ اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ، اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا۔ تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا، جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا۔ فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس، رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا، اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ ان کا پتہ کرو۔ تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی۔ وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں، جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں۔ تو جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، بچوں کی یہ شان ہے، خود نبی پاک کی کتنی شان ہوگی۔ ربیع الغوث کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعد عبداللہ بن احمد علیہ رحمت اللہ الاحد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت پر سے یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں میرا تصور باندھ لینا اور بسم اللہ کہہ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس
हाजिर होगा और तुमसे तुम्हारी हाजत दरियाफ्त करेगा। उससे कहना मुझे शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दसा सिर्रो रब्बानी ने बगदाद से भेजा है, तुम मेरी लड़की को तलाश करो। चुनाचे करख के वीराने में जाकर मैंने हुजूर गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम के बताए हुए तरीके पर अमल किया। रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे हिसार के बाहर गुजरते रहे। जिन्नात की शक्लें इस कदर हैबतनाक थी कि मुझसे देखी ना जाती थी। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह घोड़े पर सवार आया, उसके इर्द गिर्द भी जिन्नात का हुजूम था। हिसार के बाहर ही से उसने मेरी हाजत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि मुझे हुजूर गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम ने तुम्हारे पास भेजा है। इतना सुनना था कि एकदम वो घोड़े से उतर आया और जमीन पर बैठ गया। दूसरे सारे जिन्नात भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाकया सुनाया। उसने तमाम जिन्नात में ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया है। चंद ही लम्हों में जिन्नात ने एक चीनी जिन को पकड़कर बतौर मुजरिम हाजिर कर दिया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा, कुतबे वक्त हजरत गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई? वो कांपते हुए बोला, अली जा, मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया था। बादशाह ने उस चीनी जिन की गर्दन मारने का हुक्म सादिर किया और मेरी प्यारी बेटी फातिमा मेरे सिपुर्द कर दी। मैंने जिन्नात के बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, माशा अल्लाह अज्ज़ वजल, आप मेरे पीर साहब हजरत सैयदना गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम के बहुत चाहने वाले हैं। इस पर जिन्नात का बादशाह बोला, खुदा की कसम, जब हुजूर गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अकरम हमारी तरफ नजर फरमाते हैं तो तमाम जिन्नात थर थर कांपने लगते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कुतबे वक्त का तअय्युन करता है तो तमाम जिन्नो इंस उसके ताबे कर दिए जाते हैं। दादा, ये जो अजीबो गरीब किस्म के अकायद और नजरियात हमारे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं ना, और मैं कहता हूं कि गुमराही के लिए जरखेज तरीन जमीन जो है ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमीन है। अजीबो गरीब दियो मालाई किस्से कहानियां और वाकयात मशहूर करके और पता नहीं क्या अवाम नास को पागल किया होता है। और आप इस तरह की बातें करें तो कहते हैं जनाब ये बुजुर्गों की गुस्ताखी कर दी है। हम कहते हैं बुजुर्गों को कहें खुदा के लिए अपनी गुस्ताखी करवाना बंद करें। अब आए पब्लिक में आके दिखाएं जो कुछ है उनके पास, लोग गुस्ताखी करना बंद कर देंगे। हम सारे सोशल मीडिया को भी बुला लेते हैं, प्रिंट मीडिया को भी बुला लेते हैं और चैनल्स वालों को भी बुला लेते हैं, पीबीसी को, सीएनएन को, जियो को बुला लेते हैं, एआरवाई वालों को, दुनिया वालों को, इन सबको बुला लेते हैं। बुजुर्गों को के सामने आए, अपनी बेइज्जती इतने अरसे से करवा रहे हैं और खुसूसन मेरे जरिए तो बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, सामने आए और वो सारी चीजें करके दिखा दें जो इनका जोम है। समुंदर रोकने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ना हम को दरिया रोकने के लिए कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हम आपको 2 जग जो है वो नमक वाले पानी के पिलाएंगे, आप अपना पेशाब रोक के बताएं। तो चीं भी नहीं करनी, फिर पता चल जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें, और फिर इसको करामात का और इन चीजों का नाम दिया हुआ है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह से डर जाएं। और फिर इतने अजीब गरीब किस्म के वाकयात मशहूर किए होते हैं जी। वो फलां बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ने गए, उन्हें सज्जे पासे सलाम फेरे सारे हाफिज हो गए, खब्बे पासे फेरे सारे नाजरा पढ़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सहाबा इकराम रिज़वान जो है वो कितनी बेचारे तगोदो के साथ आयात याद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बार बार उनको किरात करनी पड़ती थी। जब भी तो आपने मना फरमा दिया था कि इमाम के पीछे किरात ना किया करो सिवाय सूरह फातिहा के, वो भी सख्तों में पढ़नी है। वो क्यों पीछे किरात करते थे? ताकि याद हो जाए। मुसहफ रिटन फॉर्म में हर शख्स के पास होता नहीं था, कागज कोई आम तो नहीं था, चमड़ों पर इस तरीके से ऊंट की शाने की हड्डी के ऊपर, कपड़े के ऊपर लिखी हुई आयत चंद लोगों के पास होती थी, बाकी तो सारे सुन सुना के याद करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यामुल लैल करवाते थे, 5 नमाजें जब फर्ज नहीं हुई थी, ये तो मदीना शरीफ में फर्ज हुई है ना। मक्के में 13 साल मक्की दौर के अंदर सिर्फ क़यामुल लैल था, रात की नमाज होती थी, नवाफिल होते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، آپ اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ان کو یاد آ جائے، ریپیٹ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسے سلام پھیر کے سارے حافظ تھے، کھبے پاسے سارے ناظرہ نہیں بنائے، کوڑ مار دینے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائیوں، یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو قرآن جبرائیل مجھ پر پڑھ رہے ہیں، مجھ پر نازل ہو رہا ہے، میرے دل پر مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ قرآن آپ کو کہیں بھول نہ جائے، ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کروا دینا، اس کو پڑھا دینا، اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ یہ کون سے بزرگ ہیں جو دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے حافظ، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے ناظرہ، جھوٹ مار دینے، اسی لیے ان جناب بزرگ پیدا ہونے ہی ختم بند ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان قیامت تک بزرگ نہیں ہے پیدا ہونا، یہ میں تمہیں دس دیا، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، اب جو جھوٹ آپ بولیں گے اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گا۔ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ مولویوں کے چٹے بٹے کھل کے ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مولوی آپ کا مال بھی لوٹیں گے، آپ کی عزت بھی لوٹیں گے، جب موقع ملے گا آپ سے جان بھی آپ کی لے لیں گے، اپنی خاطر، اللہ کی خاطر نہیں، اپنی خاطر۔ یہ اتنے بڑا فتنہ ہے، امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ اور یہ قصے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں۔ بھائی آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی، بزرگ لے کے ہے سامنے، اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے، سامنے ہے، اپنا دفاع کریں آگے کہ ہم ہیں یہ، اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے اور وہ آپ جس شہر میں چلے جائیں آپ کو واقعہ سننے کو ملے گا جی، او جی 1965 دی جنگ وچ نا جی انڈیا دے جہاز جدوں بم سٹدے سن نا جی تے جناب اے بزرگ قبر تو نکل کے انہاں نے جناب پل بچا لیا سی، تے ہن بزرگ کتھے مر گئے نے، ساڈے سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے نے، پورا عراق ختم ہو گیا، پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا، پورا شام برباد ہو گیا، پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گئی۔ اب آپ کے بزرگ کدھر مرے ہوئے جو پل بچاتے رہے، اپنی حفاظت کر کے بتائیں اب۔ تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں، اس طریقے سے نہیں ہوگا، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں، ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا، اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں، کان کاٹے گئے ہیں، زبانیں کاٹی گئی ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نہ آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے، نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں گے یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر، اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کی قصے کہانیاں سنا سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے، اسلام قبول کیا، ان کی حرکتیں دیکھی، انہوں نے کہا یہی کچھ ہی ہم نے کرنا تھا تو ہم ادھر ہی ٹھیک تھے، اسلام ہی چھوڑ گئے، الٹے اسلام کے مخالفین بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ نہیں رہا ہوں ورنہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غلط ایٹیچیوڈ نے کس طرح اسلام سے متنفر کروایا لوگوں کو، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ تو اپنے خود حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، نہ ہماری طرف سے کوئی تائید انہیں حاصل ہے۔ یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ جی فلاں کوئی بزرگ یا فلاں کوئی الہہ یا کوئی فلاں بت ہے، اے بھی اللہ دی اطاعت والی کرتے ہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہماری طرف سے کسی کو اذن نہیں ہے، نہ ہماری تائید حاصل ہے کسی کو، اور نہ ہمارے مقابلے پہ آ کے کوئی دھونس سے ہم سے بات منوا سکتا ہے، نیور، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر بھی عجیب و غریب لوگوں نے قصے کہانیاں جناب مشہور کیے ہوتے ہیں، جی فلاں جناب بزرگ کے مزار کے اوپر جناب ادھر جناب کوئی چلا جائے تو کوئی شے ادھر چک لیتے، انا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک وہ شیشم کی ٹالی والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، جی وہ ٹالی نہیں پنن دے۔ تو اس قسم کی باتیں لوگوں نے مشہور کر دی ہوئی ہیں میرے بھائی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اب میڈیا کی برکت سے قیامت تک انشاءاللہ یہ سارے جو ڈھونگ رچائے ہوئے تھے نا انہوں نے، اب یہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کی برکت سے ننگے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب کوئی بزرگ اس طرح کا جو یہ دعوے کرتے تھے جھوٹے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں دکھا سکے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ کہ ہے ہی پہلے بھی ساری جھوٹی باتیں تھیں،
ورنہ یہ اب بزرگ، اب تو ضرورت تھی بزرگوں کی، عراق کو بچاتے، شام کو بچاتے، فلسطین کو بچاتے، افغانستان کو بچاتے، پاکستان کو بچاتے. یہاں حالت یہ ہے کہ بزرگوں کے اپنے مزارات کے اوپر آ کے بم مار کے چلے جاتے ہیں. بزرگ تو اپنی حفاظت نہیں کر سک رہے. اور پھر یہاں پر اگلے دن جناب وہ مجھے میسج آیا جی تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے، اور جناب وہ پریس کلب کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا تحفظ اولیاء کانفرنس. یعنی اولیاء کی حفاظت ہوں تسی کرنی ہے. پہلے تسی کہتے ہو بزرگ ساڑی حفاظت کر دینے، اب اولیاء اللہ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، ان کے مزارات کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. بزرگ جو اپنا مزار نہیں بچا سک رہے، ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ پھر میں نے ان کو کہا میرے بھائی یہ آپ جو احتجاج پریس کلب کے باہر کر رہے ہیں نا، یہ بزرگوں کی مزاروں کے باہر جا کے کریں کہ اتنے نذرانے چڑھائے آپ کے درباروں کے اوپر، تسی اپنے مزار کی حفاظت نہیں کر سکے. اللہ لو کتنے ستے سو، مطلب ان سے احتجاج کریں نا. آپ پریس کلب والوں سے کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے گورنمنٹ سے احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ بزرگوں سے کریں جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ تھا یہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہوتی.